یہ ہارٹ اسٹیٹ کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بتا دیا, ابھی سر بھی کنفیوز ہیں, وہ بھی فرما رہے کہ یہ ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ رولز آف گیم تبدیل ہو گئے, تو کیا ہوا یہ؟ سافٹ اسٹیٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا, چیزوں کو ٹھیک کیا, اس کے بعد آپ واپس آ گئے اور پھر دوبارہ وہ کام شروع ہو گیا. صحیح. ہارڈ اسٹیٹ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا ایک پروٹوکول سیٹ کرتے ہیں جس کی بنیاد ڈسپلن پر ہے اور جس کو آپ پرولونگ کرتے ہیں کہ جو بھی فتنہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا اس وقت پاکستان جس صورتحال میں سے گزر رہا ہے ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ سارے کے سارے متفق ہیں کہ ہم بدترین دہشت گردی کا شکار ہیں. سارے کے سارے متفق ہیں کہ رو بدترین طریقے کے ساتھ پاکستان کے اندر کھیل رہی ہے. بلوچستان کے ڈائنامکس علیحدہ ہیں, کے پی کے ڈائنامکس علیحدہ ہیں. سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ اس کا خاتمہ کریں اور پرولونگ کرتے ہوئے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نخرے اٹھانا بند کر دیں گے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فیشن بن گیا دہشت گردی, ایک ہارڈ کور ملیٹنسی دہشت گردی ہے, 8,000 ہیں 10,000 ہیں. جب آپ ایک سافٹ اسٹیٹ کا امیج پیش کرتے ہیں تو فیشن کے طور پر بھی بہت ساری دہشت گردی آگے بڑھتی ہے, اور اس کا حافظ صاحب کو علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے کہ فیشنیبل دہشت گرد کون سے ہوتے ہیں اور کون ایک ہیرو بننے کے لیے, ایک سوشل اسٹیٹس کے لیے بھی دہشت گرد بن جاتا ہے. ہارڈ اسٹیٹ سمپلی معنی یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پروٹوکول فالو کریں گے. اب آپ کے پاس آتے ہیں, کیا پروٹوکول نہیں ہے آپ کے دفتر کے آنے کا, یہاں پہ آنے کا, اور آپ اس پروٹوکول کو بریک نہیں کریں گے. آپ صوبائی حکومتوں کو اتنا مضبوط کریں گے کہ ان کے پاس پاور ہو ان کو اس آفٹر افیکٹس کو ہیل کرنے کے بھی اور اس کو آگے چلانے کی بھی. آج علی امین نے بہت اچھا کیا. علی امین ہیز ڈن اے ونڈرفل تھنگ کہ وہ اے پی سی کے اندر شریک ہوئے. یہ بھی شریک ہو رہے تھے. 14 بندوں کے انہوں نے نام ایک دفعہ دیے, اسپیکر کو جا کے دیے, 3 بندوں کے مزید نام لکھوائے. they were all set to participate in that. کہاں سے ان کو کہا گیا کہ آپ نہیں جانا, آپ نے کیوں کہا گیا, یہ جواب ان کے پاس ہونا چاہیے. سر جہاں پر وہ ساری گیدرنگ تھی اس میں میں بھی موجود تھی اور وہاں پر بارہا یہ بات ہوئی کہ ہم کل شرکت کریں گے, لیکن نیکسٹ ڈے اچانک سے پی ٹی آئی کی طرف سے اعلامیہ آیا اور پتہ چلا کہ یہ نہیں ہونے جا رہا. اب میں ایک چیز جو ہمارے پاس خبر ہے, جو خبر ایسی بھی نہیں ہے, یہ کیوں ڈر گئے, ان کو کس نے ڈرایا, ان کو کس نے تھریٹ کیا, کس نے ڈرایا؟ آئی سے کہ ان کو تھریٹ کیا گیا. کس نے تھریٹ کیا؟ ٹی ٹی پی کرے گی تھریٹ. ایک اور بڑا خطرناک واقعہ ہوا ہے. اب 600 تنظیمیں تو نہیں ہیں لیکن 20-25 تنظیمیں کام کر رہی ہیں. کون کس نام سے ہے, کون کس نام سے ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے. انٹیلیجنس چیف جو نعیم صاحب نے کہا کہ کیا آپ کی ڈپلومیسی نہیں چل رہی. ٹی ٹی پی نے ایک صوبے کی حکومت کو تھریٹ کیا, ہمیشہ کرتی ہے, یہ بتا دیتے ہیں ان کو, یہ پیسے دیتے ہیں ان کو, آن ریکارڈ ہے. اچھا, آپ نے کہا ڈپلومیسی نہیں چل رہی. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈپلومیسی چلتی ہے. ڈپلومیسی کا آپ کے پاس یہ ہے کہ اخوان انٹیلیجنس چیف نے ٹی ٹی پی کے جو بڑے تھے, جو بھی گروپ تھا, ان کو بلا کر سختی کی اور ان کو کہا کہ ہم اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. تم ہمیں کچھ کہہ رہے ہو اور وہاں پہ جا کے کچھ وارداتیں کر رہے ہو. گورنمنٹ کی ڈپلومیسی چلتی ہوتی ہے, گورنمنٹ ڈپلومیسی جاری رکھتی ہے, لیکن جو دہشت گرد یہاں پر را کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے کام کریں گے, ان کا خاتمہ لازم ہے. ان کے لیے سافٹ اسٹیٹ, ان کے لیے سافٹ اسٹیٹ نہیں ہوگا. کر دی. میں ذرا یہ دونوں صاحبان سے اس کی کنفرمیشن لے لوں. سر ایسے ہی ہے جو روکڑی صاحب بات کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی کو تھریٹ کیا ہے سر, اس وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی ہے. انہوں نے سرکاری ملازموں کو اغوا کر کے ان سے پیسے لیے کہ ایک دفعہ ہوا ہے, یہ واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے, اور وہ تھریٹ کیا, وہ الائنس پی ٹی آئی کو تھریٹ کیا گیا. لیکن یہ there is an alliance between ٹی ٹی پی and پی ٹی آئی. یہ ملٹری ونگ ہے پی ٹی آئی کا, کیا کہتے ہیں ٹی ٹی پی, اسی لیے تو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس لا کے آباد نہیں کیا. نومبر دسمبر 2021 کی رپورٹیں نکالے, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا انہوں نے 150 ہارڈنڈ طالبان جنہوں نے لوگوں کو ذبح کیا, آگ لگائی, ان کو بھی کیا. اور یہ جے یو آئی ایف بھی اسی طرح کا موقف دیتی ہے پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے. میں اس پہ پوچھوں گی, لیکن کیونکہ روکڑی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی, کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تھریٹ کیا ہے ٹی ٹی پی نے. سر آپ کنفرم کریں گے اس کو, ایسا ہوا ہے, اس وجہ سے آپ لوگ شرکت نہیں کر سکے؟ پھر دیکھیں جی, جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے. سر ہوئے, اگر ایسا تھریٹ ہوتا تو پھر علی امین کیوں شریک ہوتا؟ جواب مل گیا. تو یہ ایک بہتان ہے, آپ گھر میں بیٹھے لگا دیں. نہیں, ان کے حق میں دیکھیں بات جو ہے ان کے حق میں انہوں نے نہیں کی, انہوں نے پالیسی کی بات کی جس کے اوپر انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا, اور وہی پالیسی کے حوالے سے جے یو آئی نے اپنا موقف دیا. کیا دونوں کا موقف تسلیم کیا گیا؟
اور ہارڈ اسٹیٹ کی جو بات کر رہے ہیں نا, نون لیگ کے کل میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا, اغوا کر لیا جائے گا. موجود ہیں, دیکھیں JUIF جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا حصہ بن جائیں اور عید کے بعد آپ ان کے ساتھ پہ سڑکوں پر نکلیں, یہ JUIF کا موقف ہے کہ TTP اٹیکس کرتی ہے JUIF پر, ان کے لوگوں کے اوپر, لیکن الیکشن کیمپینز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آرام سے کر لیتی ہے اور ان کے اوپر اس طرح کا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے, ان کے ساتھ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہوتا. نہیں, اللہ معافی دے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوتا اور ان کے اوپر اٹیک ہو تو ہم کو خوش ہوتے ہیں. ہمارے تو لیڈر عمران خان جو ہیں وہ تو اس حق میں ٹویٹ کر چکے ہیں اور اظہار افسوس کر چکے ہیں جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, جو بھی شہید ہو رہے ہیں. ہمارا تو دل بڑا دکھی ہے. بیسیکلی PTI کا پولیٹیکلی مقابلہ کر نہیں پا رہے, بونے سارے ناکام ہو چکے ہیں. پھر یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو دہشت گرد بنا کر عوام کے اندر سے پذیرائی پابندی کی طرف لے جائیں یا کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے. کہہ رہی ہے تو آپ یہ ان کے لیے بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں خاص طور پر یہاں پر روکڑی صاحب نے فرمایا, افنان صاحب نے بات کی, میں نے ان کے حوالے سے بات کی, باقی وہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے ایک نقطے کے اوپر چل رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ملک کے اندر ہو, تو ڈیفینیٹلی میں اس حوالے سے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے الزام ان کی طرف سے, لیکن ان کے ساتھ بات چیت چل سکتی ہے اور ان دونوں کو آپ کاؤنٹر کریں گے. حافظ صاحب سے میں نے اس بات کا جواب لینا ہے. ایک بات یہاں پر ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, آپ کے اوپر تھریٹس ہیں بہت زیادہ, لیکن PTI اور اللہ انہیں محفوظ بھی رکھے, ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی گٹھ جوڑ ہے شاید TTP اور PTI کا. میں ایک بات عرض کر لوں. ایک بات مولانا کو منسوب کی گئی ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن میں ہم نشانے پر تھے اور PTI نشانے پر نہیں تھے. یہ مولانا صاحب نے یہ سوال PTI سے نہیں پوچھا ہے. یہ جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے, ANP کو بھی محفوظ رکھے, مسلم لیگ کو بھی محفوظ رکھے, پیپلز کو بھی محفوظ رکھے, پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی سب کو محفوظ رکھے. مولانا صاحب ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے پوچھتے ہیں کہ میں کیوں نشانے پر تھا, جواب دیجیے. ان کو اجازت تھا الیکشن کی, ان کو اجازت تھا الیکشن کرنے کی, ان کو اجازت تھا, مجھے کیوں نہیں تھا؟ اس کیوں کا جواب میں PTI سے نہیں مانگ رہا ہوں, میں PTI کو تھانے دے رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ دہشت گردی پر جمعیت علماء اسلام دہشت گردی کی خود نشانے پر ہے. مولانا صاحب سے لے کر میرے تک سب نشانہ بنے ہیں یا نہیں بنے؟ بالکل. میں درجنوں نہیں سینکڑوں ہمارے ورکر, ہمارے علماء آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی صرف ریسنٹلی ایک ہفتے میں ہمارے آدھا درجن سے زیادہ ہمارے علماء نشانہ بنے. مولانا حمید الحق سے لے کر مفتی شامر تک جو تربت میں ہے, اور کوئٹہ کے مفتی عبدالباقی نورزئی تک, یہ سارے. تو سیاسی حوالے سے بھی میں نشانے پر ہوں. پارلیمنٹ کے راستے مجھ پر بند ہے. کیوں؟ ایک بات, میرا ووٹ چوری کیا جاتا ہے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور ملک میں بھی. کون چوری کرتا ہے؟ چوری کرنے والا ڈکیت کون ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ تو سیاسی حوالے سے میں نشانے پر ہوں. وہ جو مسلح لوگ ہیں جس کو آپ غیر ریاستی عناصر کہتے ہیں, جو بھی نام دیتے ہیں, اس کے نشانے پر بھی میں ہوں. اور ادھر جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہے, ان کے نشانے پر مدرسہ بھی ہے اور مسجد میں مولوی بھی ہے. صرف ایک مدرسے کی رجسٹریشن آپ نہیں دے رہے. کیوں؟ آپ لکھتے ہیں کہ ہمیں FATF سے ڈر ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے ڈر ہے, ہمیں مغرب سے ڈر ہے, تو لہٰذا مجھ پر صرف یہ پالیسیاں لاگو ہے. یہ امریکہ کی طرف سے اور FATF سے جو ہے, میں تو 3 طرف سے مار کھا رہا ہوں. سیاسی حوالے سے بھی مار کھا رہا ہوں, دونوں مسلح قوتوں کی طرف سے بھی مار کھا رہا ہوں. میں تو دہشت گردی کا نشانہ ہوں. میں کیسے حمایت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میں کسی بندوق کی حمایت نہیں کروں گا جو ناجائز چلے گی, خواہ وہ بندوق قانونی ہو یا غیر قانونی ہو. سر تو پھر اس کی شکایت تو آپ صدر صاحب سے کریں نا, اس کی شکایت آپ وزیر اعظم صاحب سے کریں. میری بات سنیں, میری بات. اب آئیے اس بات پر. بلوچستان میں آپ قوم سے پوچھئے, آپ ابھی بلوچستان میں ریفرنڈم کرے, ابھی 3 دن میں ریفرنڈم کرے اور خیبر پختونخوا میں بھی کرے, آپ کی اس فیصلے کی سپورٹ عوام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ چھوڑیے حافظ حمداللہ کو, چھوڑیے محمود خان کو, صدر اختر مینگل کو, مالک بلوچ کو, سب چھوڑیے. آپ ریفرنڈم کریں, بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے چیف منسٹر
وہ اپنا موقف اور بیانیہ دیں اور بلوچستان کی یہ سیاسی جماعتیں موقف دیں گے. آپ دیکھیں پشتون اور بلوچ ووٹ کس کو دیں گے, اس کو دیں گے یا ان کو دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے, آپ کی اسمبلیوں کو حاصل نہیں ہے, آپ کے فیصلوں کو حاصل نہیں ہے, آپ کی حکومت کو حاصل نہیں ہے. جب قوم کی سپورٹ ریفرنڈم کے بعد سامنے آئے گا نا ہے یا نہیں ہے. آپ اگر سولوشن چاہتے ہیں نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہمارے ساتھ ہو, آپ دونوں جوائنٹ سیشن بلا دیں. ہاں سر بھائی یہ سوال ہر ایک کو بات کر دیں گے. ایک بات, دوسری بات یہ, اگر آپ چاہتے ہیں, جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن نہیں تھا, یہ آکشن تھا, آکشن تھا, آکشن تھا, نیلامگر تھا. آپ دوبارہ جلد از جلد الیکشن کریں, عوامی نمائندوں کے حقیقی نمائندے منتخب پارلیمنٹ میں آ جائے, پھر دیکھو کہ خوشحالی آئے گی یا نہیں آئے گی.